السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ اليوم درسنا أسئلة وأجوبة حول المدرسة، وما سجلت وما أرسلت وما درست أمس بسبب شغلي مع الضيوف، وأيضا أنا أشعر ألما شديدا في بدني منذ 3 أيام، وألتمس من جميع أصدقائي ألا تنسوني من صالح دعائكم إن شاء الله تعالى. هذا الحوار هو آخر الحوار ما يدور بين التعارف، ثم بعد إن شاء الله تعالى نحن نخرج من حوار التعارف وننتقل إلى المناقشة الأخرى. هذه التعارف أيضا يدور بين الطالبين وأسئلة وأجوبة حول المدرسة. في هذا الحوار جميع الأسئلة وجميع الأجوبة حول المدرسة. هيا نبدأ. أولا، متى أسست مدرستكم؟ آپ کی مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اسس یؤسس تأسیس، بنیاد رکھنا. على حد ما أعلم أسست قبل 7 سنين، جہاں تک مجھے پتہ ہے 7 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. على حد ما أعلم، جہاں تک مجھے جب پتہ ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اما أتى الأستاذ اليوم، آپ کہیں گے کہ على حد ما أعلم أنه أتى ولكنه الآن في مكتبة المدرسة. آپ کہہ سکتے ہیں کہ أين ذهب المدير، على حد ما أعلم أنه ذهب إلى مدرسة أخرى لزيارتهم. دوسرا سوال ہے هل للطلاب مدرستكم منحة شهرية، کیا آپ کے طلباء کے لیے ماہانہ وظیفہ ہے؟ نعم يتعاطى الطلاب منحة شهرية، جی ہاں طلباء کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے. کم طالبا تکتنف مدرستكم، یکتنف اکتناف مشتمل ہونا، آپ کے مدرسہ کتنے طلباء پر مشتمل ہے؟ تضم مدرستنا في كنفها زهاء 200 طالب، ہمارا مدرسہ مشتمل ہے تقریباً کنفها، اپنے صحن میں یعنی اپنے اشتمال میں تقریباً 200 طلباء، یعنی ہمارا مدرسہ تقریباً 200 طلباء پر مشتمل ہے. هل استوعبت مدرستكم المراحل التعلیمیہ؟ استوعب یستوعب، استیعاب کہتے ہیں گھیرنا، مکمل گھیرنا. کیا آپ کے مدرسے میں تمام تعلیمی مراحل گھیرے ہوئے ہیں، یعنی تمام تعلیمی مراحل دیے جاتے ہیں، جیسے اولا سے لے کر دورے تک، حفظ، ناظرہ، سب کچھ؟ تو اس کا جواب ہے نعم استوعبت جمیع المراحل التعلیمیہ، جی ہاں الحمدللہ تمام تعلیمی مراحل مکمل دیے جاتے ہیں، مکمل گھیرے ہوئے ہیں. لا بل الى المرحلة العالیہ الى الصف السادس، نہیں بلکہ ما استوعبت بل الى المرحلة العالیہ، درجہ سادسہ تک ہیں. نمبر 5، على ماذا تعتمد مدرستكم في مصارفها الشهرية، آپ لوگوں کے مدرسے کا اعتماد اور سہارا ماہانہ اخراجات میں کس چیز پر ہے؟ ماہانہ اخراجات کس طرح مکمل کرتے ہیں؟ اعتمد یعتمد، اعتماد کہتے ہیں اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. آپ کے مدرسے کے جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ کس کے بھروسے پر ہوتے ہیں؟ تعتمد مدرستنا على جميع التبرعات، تبرعات صدقات وغیرہ کو کہتے ہیں. ہمارے مدرسے کی جو اخراجات ہیں وہ تمام صدقات سے ہوتے ہیں. وما هي اوقات الدوام في مدرستكم، دوام کا مطلب ہے درس کے اوقات تمہارے مدرسے میں کیا ہیں؟ الدوام يبتدي في الساعة 8 وينتهي في الساعة 12. سبق صبح 9 بجے شروع ہوتا ہے اور 12 بجے ختم ہوتا ہے. هل عندكم دوام یا تدریس مسائی، کیا تمہارے ہاں شام کی پڑھائی بھی ہے، جیسے ظہر کے بعد وغیرہ ہوتا ہے؟ هناك في بعض المدارس دوام مسائي وهم يدرسون من الصباح إلى العصر، فلهذا ممكن لك أن تسأل
من صدیقک هل عندکم دوام مسائی، اس کا جواب یہ ہے کہ کان عندنا ولکنہ الغی، ای کان عندنا دوام مسائی ولکنہ الآن الغی، لیکن اب ختم کر دیا گیا۔ ما ہی میزۃ مدرستکم، تمہارے مدرسے کا ماحول کیسا ہے؟ میزہ من اہم میزاتها انہا تہتم بالعربیہ، میزہ کہتے ہیں ماحول، خصوصیات، عام طور پر وہ خصوصیات جو دوسرے مدارس میں نہ ہو۔ من اہم میزاتها، اس کی سب سے اہم خصوصیات میں سے انہا تہتم بالعربیہ، وہ عربی کا بڑا اہتمام ہے وہاں پر۔ اہتم یہتم اہتماما، بڑا اہتمام کرنا۔ اعندکم فی مدرستکم اقامۃ للطلاب، کیا تمہارے مدرسے میں رہائش، طلباء کی رہائش کے لیے انتظام ہے؟ اقامۃ للطلاب، نعم تضم المدرسۃ قسما داخلیا جناحا خاصا للمقیمین، جی ہاں مدرسہ مشتمل ہے داخلی یعنی رہائشی ایک شعبے پر، قسم شعبے کو کہتے ہیں جناحا خاصا للمقیمین، یہ بھی ایک خاص شعبہ رہائشی طلباء کے لیے۔ یا اس کا جواب ہے لا تسمح مدرستنا بالمبیت، رات گزارنے کا ہمارے مدرسے میں اجازت نہیں ہے۔ هل تأخذ مدرستکم رسوما من الطلاب، کیا آپ کا مدرسہ طلباء سے فیس لیتا ہے؟ لا بل التعلیم مجانی فی مدرستنا، تعلیم ہمارے مدرسے میں فری ہے، مفت ہے۔ یہ سبق تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیچے نص حول المدرسہ، اس کو آپ زبانی یاد کریں۔ سب سے پہلے آپ حوارات کو اچھی طرح استعمال کریں۔ آپ جب بھی گروپ میں آپ لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے تو ادھر ادھر کی چیزیں آپ بعد میں پوچھیں، پہلے اپنے سبق کے جملوں کو اچھی طرح آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد پھر آپ ادھر ادھر دوسری چیزوں کی طرف چلے جائیں۔ جبکہ میں نے دیکھا کہ اکثر ادھر ادھر کی چیزیں زیادہ پوچھی جاتی ہیں، اور سبق میں جو انتہائی اہم اور انتہائی زبردست یعنی فصیح جو لغت استعمال کی ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ اگر انشاءاللہ ان جملوں کو استعمال کریں گے تو 4-5 دن میں آپ کافی تبدیلی محسوس کریں گے۔ دیکھیں ذرا، ادرس فی مدرسۃ کبیرۃ تکتنف عددا کبیرا من الطلاب، میں ایک بڑے مدرسے میں پڑھتا ہوں جو بہت بڑی تعداد طلباء پر مشتمل ہے۔ لہا عدۃ بنایات، اس کی بہت ساری عمارتیں ہیں۔ المبنى التعلیمی والمبنى السکنی والمکتبہ والمسجد، تعلیمی عمارت، رہائشی عمارت اور کتب خانہ، مسجد۔ فی مدرستی حدیقۃ واسعۃ مفروشۃ بالحشیش الاخضر، میرے مدرسے میں ایک کشادہ چمن ہے جس میں ہرے گھاس بچھے ہوئے ہیں۔ مفروشہ، فرش یفرش، وتحیط بها اشجار جمیلہ، اور اس کو احاطہ کیا ہوا ہے خوبصورت درختوں نے۔ وتحوی مدرستی ملعبا واسعا نلعب فی، اور اسی طرح مشتمل ہے ہمارا مدرسے ایک کشادہ گراؤنڈ پر، ملعب گراؤنڈ، نلعب فیہ کرۃ القدم، جس میدان میں ہم فٹ بال کھیلتے ہیں۔ عطلتنا فی المدرسۃ یوم الجمعہ، ہماری چھٹی مدرسے میں جمعے والے دن ہے۔ اما مدرسون فہم مہرۃ فی العلوم ومخلصون فی تربیتنا وتدریسنا، جو ہمارے مدرسین ہیں ان بڑے ماہر علوم میں اور بڑے مخلص ہیں ہمارے تربیت اور ہماری تدریس میں۔ التعلیم فی مدرستنا مجانی والحمدللہ، الحمدللہ تعلیم بھی ہمارے مدرسے میں مفت ہے۔ تو اس سبق کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے، استعمال کیجئے۔ نیچے جو حوارات ہیں، جو تمارین ہیں، آپ ان تمارین کو اچھی طرح سے حل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے فضل اور احسان سے ہمارے تعارف کے حوارات ختم ہو گئے۔ اگلے دن کل سے انشاءاللہ ہم ایک نئی چیز کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم۔